حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے رمضان کے لیے، اور حدیث میں بھی دعا کا تذکرہ بھی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو رجب سے ہی رمضان کی تیاری ہوتی تھی. تو جو ہی رمضان آتا تھا تو نبی پاک کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، وہ اپنے کمر کو کس لیتے تھے، وشد میزر، اپنے کمر کو کس لیتے تھے عبادت کے لیے. نبی پاک نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس شخص نے لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں قیام کیا احتساب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ لگا کر اور اللہ کو خوشنودی کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. کہ جس شخص نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا اور رمضان کو پانے کے بعد اپنے آپ کی مغفرت نہ کروائی، وہ شخص ہلاک و برباد ہو. خیبر آج کی ملاقات رمضان اسپیشل میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. اس سیریز کے آخری چند ایپیسوڈ بچے ہیں اور اس پوری سیریز میں ہماری یہی کوشش رہی کہ رمضان سے جڑے ہر اس شخص کی ملاقات آپ سے کرائیں اور آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیشن پہنچائیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد افضل قاسمی صاحب. کیونکہ چند آخری دن ہے تو ہم نے سوچا کہ جاتے جاتے کچھ اور انفارمیشن آپ تک پہنچائیں گے، تو ان سے کچھ گفتگو کریں گے اور امید یہی کریں گے کہ یہ گفتگو بھی آپ کے لیے بہت مددگار رہے گی. مولانا صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. جزاک اللہ. سب سے پہلے کیونکہ آج 29واں روزہ ہے، تو جو یہ آخری دن رہتے ہیں، یہ کافی آخری ایام جو آخری 10 دن ہیں جس میں ہم شب بیداری بھی کرتے ہیں، جس میں اعتکاف کے لیے بھی جایا جاتا ہے، تو ان کی امپورٹنس کافی زیادہ رہتی ہے. تو سب سے پہلے اس آخری عشرے کے بارے میں، ان آخری دنوں کے بارے میں کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. آپ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کی وساطت سے جو ہے دین کے امور عوام تک پہنچ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس کوشش اور اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھیے، اصل پورا جو رمضان ہے، رمضان المبارک پوری کا پورا مہینہ ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. بالکل. قرآن میں مختلف جگہ پہ ہے، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے. تو اول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے کہ پہلے 10 دن یہ رحمت کے 10 دن ہیں، پھر دوسرے 10 دن مغفرت کے 10 دن ہیں، اور آخری 10 دن عتق من النار، جہنم سے خلاصی کے 10 دن ہیں. بالکل. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے پورا رمضان جو ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہی ہے. تو اب جو آخری جو 10 دن ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے رمضان کے لیے، اور حدیث میں بھی دعا کا تذکرہ بھی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو رجب سے ہی رمضان کی تیاری ہوتی تھی. تو جو ہی رمضان آتا تھا تو نبی پاک کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، یہ کیا نام ہے، وہ اپنے کمر کو کس لیتے تھے، وشد میزر، اپنے کمر کو کس لیتے تھے عبادت کے لیے. تو پورے رمضان کا معاملہ یہی ہوتا تھا، حالانکہ پورے سال کا معاملہ ہی یہی ہوتا تھا، لیکن رمضان کے لیے مکمل عبادت کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتے تھے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ جو آخری 10 دن آتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں مستقل مسجد میں قیام فرمایا کرتے تھے، جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. تو پوری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اعتکاف فرمایا، کبھی ناگا نہیں کیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ 10 دن مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کے لیے نبی پاک ہم نے متعین کر دیے تھے. تو اس کے لیے ہم اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے پوری امت کو یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ خاص پورے رمضان کو تو ہم عبادت کرتے ہی ہیں، خاص کر آخری عشرے میں ہم زیادہ عبادت میں منہمک رہیں گے. ایک تو یہ بات ہے کہ عتق من النار، جہنم سے خلاصی کے ایام ہیں. اور دوسری بات جو اہم بات ہے، قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. تو اب شب قدر ہے کب؟ تو اس میں مختلف جو ہے احادیث ہیں، لیکن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اکثر احادیث کا مطالعہ اگر کیا جائے تو اکثر احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو. ٹھیک, تو اس اعتبار سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کے ارادے سے مسجد میں بیٹھا کرتے تھے, تشریف فرمایا کرتے تھے, تاکہ اعتکاف کی وجہ سے شب قدر بھی حاصل ہو جائے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آخری جو عشرہ ہے یہ بہت قیمتی عشرہ ہے. جو میں نے ابھی حدیث بھی پڑھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا, جس شخص نے لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں قیام کیا احتساب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ لگا کر اور اللہ کو خوشنودی کرنے کے لیے. کبھی جو ہے قیام اللیل اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی خوشنودی ہو یا دوسرے کی دکھلاوے کے لیے, لیکن یہاں قید حدیث میں یہ ہے احتساباً, اللہ کی خوشنودی کے لیے جس نے قیام اللیل کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے آخری عشرے کی بھی فضیلت ہے. اور سب سے بڑی فضیلت جو قرآن کی آیت میں نے ابھی پڑھی, چونکہ قرآن ایک عالمگیری کتاب ہے, ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد قیامت تک یہی کتاب رہے گی, اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی, ہدایت کی کوئی کتاب نہیں آئے گی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, لہذا کتاب بھی کیا ہے آخری کتاب, اس کے بعد کوئی ہدایت کی کتاب نہیں آئے گی. تو یہ آخری کتاب جس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے, اور یہ اللہ کا کلام جو ہے ہمیشہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس طرح یہ اللہ کا کلام بھی ہمیشہ رہے گا. تو اس اعتبار سے جب اتنا بڑا کلام اللہ نے شب قدر میں نازل کیا ہے اور شب قدر انہی آخری 10 دنوں میں ہے, تو اس اعتبار سے کتنی بڑی فضیلت بنتی ہے ان 10 دنوں کی. تو لہٰذا ہم جو رمضان مبارک کے پورے جو ہے مہینہ جو گزارتے ہیں, ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے. اللہ حفاظت کرے, یہی جو 10 دن ہے ہمارے خرافات میں لگ جاتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. حالانکہ احادیث اور قرآن کا مطالعہ کر کے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ 10 دن زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ عتق من النار, جہنم سے خلاصی کے ایام ہیں, اور دوسری بہت وعید بھی آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور خطبے کے لیے سیڑھیوں پر تشریف لائے. تو پہلی سیڑھی پر جب پاؤں مبارک رکھا تو فرمایا آمین, دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین, تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین. نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان میں سے ایک لفظ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے, انہوں نے 3 دعائیں فرمائی, اور 3 دعاؤں میں دعائیں حضرت جبرائیل نے فرمائی اور آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دعا مسجد نبی میں ہو رہی ہے, ممبر رسول کے سامنے, اور دعا کرنے والے حضرت جبرائیل تمام نورانی مخلوق کا سردار, اور آمین کرنے والے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعا کے رد ہونے میں قبول ہونے میں کوئی تردد ہی نہیں ہے, یہ تو رد ہو ہی نہیں سکتی. تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لفظوں میں سے ایک لفظ یہ فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا اور رمضان کو پانے کے بعد اپنے آپ کی مغفرت نہ کروائی, وہ شخص ہلاک و برباد. تو اس اعتبار سے بڑی سخت وعید ہے کہ اگر ہم نے ان 10 دنوں میں, ان 20 دنوں میں, پیچھے جو گزرے 20 دن ہیں یعنی رحمت اور مغفرت کے, اگر کسی بھی اعتبار سے کوئی لاپرواہی ہوئی ہو روزہ رکھنے میں, قیام اللیل وغیرہ میں, تو ان 10 دنوں میں ہمیں وہ کوتاہی دور کرنی چاہیے تھی, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی, کیونکہ اللہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, ہر بنی آدم خطا کار ہے, لیکن گناہ کرنے کے بعد جو توبہ کرتا ہے اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے. تو ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, منہمک رہنا چاہیے عبادت میں, تاکہ اگر پچھلی 20 دنوں میں کوئی غلطی ہوئی ہو, کوئی خطا ہوئی ہو, تو وہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دے. تو اس اعتبار سے یہ 10 دن اہم ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم اور پوری امت کو ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر.
खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। चूँकि इन आखिरी 10 दिनों की बात हो रही थी, इसी में लैलतुल जायज़ा भी है। हम लैलतुल क़द्र की बात करते हैं और शब क़द्र जो है उसकी इबादत 83 साल की इबादत से बेहतर कही गई है, तो उसकी फजीलत तो है ही, वो हम सब मुसलमानों को पता है। उसके बारे में मौलाना हो, मुफ्ती हो, वो भी जिक्र करते रहते हैं, लेकिन लैलतुल जायज़ा के बारे में शायद उतने लोग नहीं जानते हैं। तो अगर आप यही बता दें कि लैलतुल जायज़ा है क्या ये वही रात है जिस दिन अल्लाह ताला रमज़ान की जज़ा देता है, या इसका कुछ और मकसद होगा? देखें, हदीस पाक में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, मन कामा लैलतुल जायज़ा, मन कामा लैलतुल ईदैन, जायज़ा नहीं है, मन कामा लैलतुल ईदैन मुहतसिबन लिल्लाह लम यमुत क़ल्बहु हीन तमुतुल क़ुलूब। हदीस का तर्जुमा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईदैन की 2 रातों में जागता है, कामा का मतलब है जागना, क़याम करना, मुहतसिबन लिल्लाह, और ये जागना अल्लाह की इबादत के लिए हो, अल्लाह के लिए खालिस हो। बिल्कुल। तो जिस वक्त क़यामत के दिन तमाम लोग परेशान होंगे, तमाम लोगों के दिल हीना तमूतुल क़ुलूब, तमाम लोगों के दिल मर चुके होंगे, यानी परेशान होंगे, उस वक्त ये शख्स, इसका दिल मुतमईन होगा। माशाअल्लाह। तो इन 2 रातों में क्या नाम है, ईदैन की 2 रातों में ईद उल फित्र की रात, जिसको लैलतुल जायज़ा भी एक हदीस में कहा गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इज़ा कानतिल फित्र फ़इज़ा कानत लैलतुल फित्र, जब ईद उल फित्र की रात होगी, तो आगे फरमाया सुम्मियत का लैलतुल जायज़ा, इस रात का नाम आसमान के अंदर लैलतुल जायज़ा के नाम से पुकारा जाता है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात को, या फरिश्तों के यहाँ इस रात को लैलतुल जायज़ा कहते हैं। तो लैलतुल जायज़ा है क्या चीज़? बिल्कुल। असल मामला है कि हदीस में आया है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक ऐलान होता है आसमान के अंदर कि ए फरिश्तों, जो शख्स अपनी मजदूरी पूरी करे, अपनी मजदूरी मुकम्मल करे, काम मुकम्मल अच्छी तरीके से करे, तो उस शख्स के साथ क्या मामला किया जाएगा? तो फरिश्ते हस्ब मामूल जवाब देते हैं, या अल्लाह, जो अपना काम करे तो उसको मुकम्मल उजरत दी जाए। हक तो यही है, जो शख्स अपना काम करे तो उसको अपना हक दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं कि तुम गवाह रहो फरिश्तों, जिस शख्स ने रमज़ान में मेहनत की, मुशक्क़त की, भूख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की, तमाम कुछ मुशक्क़तें बर्दाश्त की, सिर्फ मुहतसिबन लिल्लाह, अल्लाह के खातिर, और फिर आखिर में आकर रात में गिड़गिड़ाया भी, अल्लाह के सामने रोया भी, उस इबादत के कबूल करने के लिए अल्लाह के सामने आहुजारी भी की, तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं तुम फरिश्ते गवाह रहो, इस शख्स को या इन इंसानों को मैंने बख्श दिया है। तो ये लैलतुल जायज़ा का मतलब ही यही है, इनाम की रात, इस रात में इनाम दिया जाता है। तो अक्सर व बेशतर ये रात जो है कम इल्मी समझिए या कम जो है ईमान की कमज़ोरी समझिए कि हम अक्सर व बेशतर ये रात खराफात में गुजार देते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था अल-एतिबारु बिल ख़वातीम, जो भी हम अमल करें असल एतिबार आखिरी लम्हात का होता है। मिसाल के तौर पर इब्तिदा में इंसान मुसलमान रहा, इब्तिदा में इंसान मुसलमान रहा, तो आखिरी लम्हात में एक महीना या 10 दिन या 20 दिन या 1 दिन वो अल्लाह बचावे इर्तिदाद में चला गया, कुफ्र में चला गया और उसकी मौत आ गई, उसको क्या समझेंगे आप? काफिर है। पूरी ज़िंदगी इस्लाम में गुजार के आखिर में तो एतिबार पूरी ज़िंदगी का नहीं होगा, एतिबार आखिरी लम्हात का होगा। तो अल एतिबारु बिल ख़वातीम, रमज़ान पूरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से गुजारा, इबादत भी की, अपने रियाजत भी की और अपने जो तमाम मुशक्क़तें बर्दाश्त की, लेकिन लैलतुल जायज़ा में आपने अपनी रात खराफात में गुजार दी। तो इस एतबार से ये रात जो कि इस रात में जागना मुस्तहब है, इस रात में। और एक बात मैं अर्ज़ करूँ, जब भी कोई इबादत का मामला आता है, हदीस का जो मुताला किया जाता है, तो फ़राइज़ और मुस्तहब्बात और वाजिबात इनमें फ़र्क लाज़िमन करना चाहिए। ठीक, ये इस रात में जागना मुस्तहब है, फ़र्ज़ नहीं है। तो जो भी अहादीस हैं, इन अहादीस के बारे में हमें कभी ये गुफ्तगू करनी ही नहीं चाहिए ज़ईफ़ है या सही है। क्यों? जो कि मुस्तहब इबादत हैं, ये चूँकि इनमें फ़जीलतें मिलती हैं, तो फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ अहादीस का से भी सहारा लिया जा सकता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये अहादीस हैं,
لیلۃ الجائزہ کے بارے میں، اگرچہ یہ سندن ضعیف ہی ہوں لیکن بہرحال فضائل میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جاگنا مستحب ہے۔ اگر کوئی نہ جاگے تو اس کو اس پر کوئی وعید وغیرہ نہیں ہے، جاگے تو بہت بڑا ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں آخر میں عرض کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیلۃ الجائزہ کے بارے میں فرمایا، یغفر لہم، تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس رات کے اندر، آخری رات کے اندر، یغفر لہم فی آخر اللیلہ۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آخر اللیلہ سے شب قدر مراد ہے؟ اہی لیلۃ القدر، کیا وہ شب قدر مراد ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، وہ شب قدر وہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں عید الفطر کی رات مراد۔ تو اس میں بھی کیا ہے، یعنی ایک اشارہ، لیلۃ الجائزہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص لیلۃ الجائزہ میں عبادت کرے محتسبا للہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ چونکہ جیسے مولانا صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آخری ایام میں ہی ایسی چیزیں بھی آتی ہے کہ ہم مصروف ہو جاتے ہیں دنیاوی چیزوں میں، عید کی تیاری کرنی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عید کی تیاری نہ کی جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا جو رمضان میں ہم نے پورے 28 دن 29 دن 30 دن جو ہم کنٹینیوسلی کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ آخری مومنٹ پہ بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے کس طریقے سے بیلنس کیا جائے، کیونکہ ساتھ ساتھ دنیا بھی چلانی ہے، دنیا کے کام بھی۔ دیکھو، لا رہبانیت فی الاسلام، قرآن کا واضح اعلان ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت آپ سمجھیں گے کہ کونے میں بیٹھ کر عبادت کرنا، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسلام میں قطعاً جائز، اسلام میں بیوی کو لقمہ کھلانا بھی صدقے کے ثواب ہے، بچوں کو کھانا کھلانا بھی، اور بچوں کو آپ تبھی حلال کھلا سکیں گے جب آپ باہر جا کے دنیا میں کام کریں گے، ٹھیک۔ تو اس اعتبار سے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم نے گزارا، اس کے بعد عید کا معاملہ ہے، تو عید میں ہم نے بچوں کو خوشیاں بھی دے رہی ہیں، اور خود گھر میں بھی کچھ چیزیں لانی ہیں، جو اڑوس پڑوس رشتہ دار آنے والے ہیں، عید پر خوشی دوست وغیرہ آنے والے ہیں، ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باہر جائیں ہی نہ۔ اسلام نے ہر چیز کا جو اصول بیان کیا ہے کہ اگر ہم نے رمضان میں مکمل عبادت کر کے اللہ کے حدود کی پاسداری کی ہے، تو اس آخری دن میں ہم اللہ کے جو ہے حدود کو پامال نہ کریں، اللہ کے حدود کو توڑے نہ۔ اللہ نے حد مقرر کر دی، آپ باہر بھی جائیں، آپ شاپنگ بھی کریں، آپ جو ہے روٹیاں لانی ہیں، باقی کپڑے بچوں کے لیے لانے ہیں، جو چیزیں لانی ہو، لیکن شریعت کی حدود کے اندر۔ اب کوئی مثال پورے رمضان میں روزہ بھی رکھے اور پھر باہر جا کر ہماری بہنیں بے پردگی سے باہر پھریں، تو مردوں کی نگاہیں بھی کیا ہے، مرد بھی بدکاری میں شامل ہو جاتے ہیں نگاہوں کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے رمضان کا پورا جو ہے نورانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے میں یہ اگر اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم شاپنگ کریں عید کے دن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام ہمیں اس چیز سے روکتا نہیں ہے، لیکن شریعت کے حدود کے اندر رہ کر شاپنگ کریں۔ جو ہمیں جس اعتبار سے شریعت ہمیں چلنا سکھا رہا ہے، بازار میں جانا یا اسی طرح جو ہے کچھ چیزیں خریدنا، پردگی کے اعتبار سے مردوں کو جانا ہے، اگر کبھی عورت کو جانا پڑے تو کس اعتبار سے جائے، تو شریعت کے حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تمام کام کریں تو شریعت کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے۔ لیکن اگر شریعت کے حدود کو پامال کیا جائے اور شریعت کے حدود کو توڑا جائے تو لازماً یہ بہرحال رمضان کی برکت بھی جاتی رہی اور روزے کی برکت بھی جاتی رہی۔ بالکل، چونکہ مولانا صاحب آخری دن چل رہے ہیں اور یہ پورا مہینہ جیسے آپ نے بھی فرمایا اور ہم سب جانتے بھی ہیں کافی عظیم مہینہ ہے، برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ باقی 11 مہینے کس طریقے سے ہمیں گزارنے ہیں۔ تو یہ کیا لیسن ہمیں اس مہینے سے لینے چاہیے، کیا چیزیں ہمیں اس سے سیکھنی چاہیے جو باقی کے 11 مہینے ہمارے بہتر ہیں؟ قرآن میں ہم شروع رمضان سے سنتے آئے ہیں ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو لعلکم تتقون جو ہے یہ میسج ہمیں یہ دیتا ہے کہ یہ رمضان صرف اس مہینے کے لیے نہیں ہے۔ تتقون کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں الگ کمرے میں اکیلے کمرے میں بیٹھا رہوں تب بھی مجھے یہ استحضار رہنا چاہیے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تتقون کا مطلب یہی ہے۔ اگر میں کسی جگہ، اللہ بچائے، کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں گناہ ہی گناہ ہوتے ہوں، وہاں بھی مجھے یہ استحضار ہونا چاہیے مجھے اللہ
देख रहा है। तो तत्तकून का मतलब ये, तत्तकून का मतलब नहीं है कि कोई पहाड़ अपने जिस्म के ऊपर रखना है। तो तत्तकून का मतलब ये है कि हमें अल्लाह का इस्तेहज़ार आ जाए हर मामले में, कमाई का मामले में, दफ्तर में बैठा हो, दुकान पे बैठा हो, या इस किसी भी इदारे में बैठा हो, तो वहाँ अल्लाह का खौफ आ जाए। बिल्कुल। तो ये खौफ सिर्फ हमें रमज़ान में नहीं रखना है, ये तो एक मशक है रमज़ान के महीने में। आगे जो 11 महीने हैं, इस रमज़ान की बरकत से जो इंसान रमज़ान की मुकम्मल कदर करता है, मुकम्मल रमज़ान की जो है एहतिसाबन अल्लाह की खुशनूरी के लिए रमज़ान गुजारता है, आगे 11 महीनों में भी वो मुनहमिक रहता है नमाज़ों के अंदर, अल्लाह की इबादत के अंदर, और जिस तरह अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको पूरा करता है। लेकिन अगर अल्लाह बचावे रमज़ान के अंदर किसी भी एतबार से कोई कोताही हो गई, यानी रमज़ान की वो बरकत इंसान हासिल न कर सका, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाक व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान को पाकर मगफिरत न कराई, तो ऐसा शख्स ईद के फ़ौरन बाद मस्जिद से फरार हो जाता है, यानी मस्जिद में दिखाई नहीं देता है। बल्कि ईद के फ़ौरन बाद क्या, सुबह ईद की फजर नमाज पढ़ ली सब ने, तो ज़ोहर पर कोई होता ही नहीं। वजह इसकी ये है कि रमज़ान की उस एतबार से कदर नहीं हुई होती है जिस एतबार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। जिस एतबार से नबी पाक ने फरमाया, कुरान ने ऐलान किया है लअल्लकुम तत्तकून, अगर उस एतबार से रमज़ान की कदर हुई होती तो इंशाअल्लाह ये पूरा इसका असर पूरे 11 महीने में रहता है। बिल्कुल सही। तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, जाते जाते अगर हमारे नाजरीन के लिए जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज आप कहें कि आखिरी कुछ दिन हैं तो क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी और बेहतर हो। असल अब तो कुछ लम्हात ही बचे, आखिरी कुछ दिन में अब तो कुछ लम्हात ही बचे। सबसे मेरी अदबन गुजारिश ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हवाले कर दें। मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इंसान आज है, न जाने कल होगा नहीं होगा। ये अय्याम, इस वक्त जो घड़ियां हमें मिल रही हैं रमज़ान की, न जाने अगले साल हम जिंदा हो ना हो, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में आफियत से बरकत अता फरमाए। लेकिन ये है कि इन चंद लम्हात को हम गनीमत समझें। अगर कुछ पीछे कुछ कोताही हुई हो पिछले दिनों में, तो इन दिनों में इन लम्हात में हम वो कोताही पूरी कर सकते हैं। इस एतबार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबा जब इंसान करता है तो वो ऐसा ही बन जाता है जैसे वो अभी अपने माँ से पैदा हुआ है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे उन बंदों को कह दीजिए, असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने ऊपर जो है जुल्म किया हो, यानी गुनाह करके अल्लाह की नाफरमानी करके जुल्म किया हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। तो पिछले 20 या 29 दिनों में जो हमने जुल्म किया अपने ऊपर, रोज़े नहीं रखे या रोज़े में कोताही हुई है, क़यामुल लैल में कोताही हुई, किसी भी एतबार से कोई कोताही हुई हो, तो ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह हमें हमारे जहन में होना चाहिए। ये लम्हात हम ज़ाया ना करें, हम फ़ौरन अल्लाह की रहमत की तरफ आ जाएं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगर कोई भी कोताही लग़ज़िश वगैरह हुई हो, अल्लाह इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मौलद साहब अपना वक्त देने के लिए। इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम ख़त्म करें, ये हमारे स्पॉन्सर हैं खैबर सीमेंट, उनकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए है। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। तो ये थे मौलाना मोहम्मद अफजल कासमी साहब, जिन्होंने लैलतुल जायज़ा के हवाले से बात की और साथ ही साथ इस आखिरी जो 10 दिन हैं इनके हवाले से बात की, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट 10 दिन माने जाते हैं जिसमें एहतिकाफ़ किया जाता है, लैलतुल कद्र की तलाश की जाती है, तो शब बेदारी हर तरफ से देखने को मिलती है। और अब चंद कुछ लम्हात है, जैसे मौलाना साहब ने भी फरमाया, अब ज़्यादा वक्त नहीं है, तो हम उम्मीद यही करेंगे कि हम सारे लोग अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं और ये जो आखिरी लम्हात है ये हमारे लिए और ज़्यादा बेहतर साबित हों। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।